تو پیسہ یہ صرف کاغذ کے نوٹ یا سکے تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو جیسا یووال نو ہراری کہتے ہیں، انسان کے تخیل اور آپ کہہ لیں اعتماد کی ایک کہانی ہے۔ ایک آئیڈیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، اور آج ہم اسی کہانی کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے۔ پیسہ شروع کیسے ہوا، چلتا کیسے ہے، اور اس نے تہذیبوں کو جوڑا کیسے، اور ہاں، اس کے منفی پہلو کیا ہیں۔ جی، اور یہ بھی کہ اب ٹیکنالوجی اس پیسے کے تصور کو اور شاید خود ہماری انسانی قدر کو کیسے بدل رہی ہے۔ صحیح، تو پھر پیسہ ہے کیا اگر صرف نوٹ یا سکے نہیں؟ مطلب وہ ہسپانوی سونا ڈھونڈ رہے تھے، ایزٹیک کوکو بینز استعمال کر رہے تھے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر پیسہ وہ کوئی بھی چیز ہے جسے لوگ آپس میں طے کر لیں کہ یہ قیمت کی نمائندگی کرے گی۔ کوئی بھی چیز، جیسے سیپیاں، جانور، اناج، یا آج کل وہ جو کمپیوٹر میں ڈاٹا ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ذہنی ایجاد ہے، ایک مشترکہ سمجھوتا، سب کا بھروسہ کہ یہ چلے گا۔ جیسے وہ مثال تھی کہ مسلمان اور عیسائی دشمنی کے باوجود ایک دوسرے کے سکے لے لیتے تھے۔ ہاں، کیونکہ انہیں سکے کی دھات یا وزن پر بھروسہ تھا، جاری کرنے والے پر نہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ باہمی اعتماد تھا۔ اچھا، تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ شروع میں تو لوگ وہ احسانات اور ذمہ داریوں سے کام چلاتے تھے نا، یا چیز کے بدلے چیز؟ ہاں، چھوٹے گروہوں میں تو چل جاتا تھا، لیکن جیسے ہی بستیاں بڑھیں، شہر بنے، بارٹر سسٹم یعنی چیز کے بدلے چیز، وہ ناکارہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیا مشکل تھی اس میں؟ سب سے بڑی مشکل تھی ضرورتوں کا ایک وقت پر ملنا۔ مطلب مجھے جوتے چاہیے، آپ کے پاس گندم ہے، لیکن موچی کو گندم نہیں چاہیے۔ اچھا، ہاں، یہ تو مسئلہ ہے۔ اور پھر سینکڑوں چیزوں کی الگ الگ قیمتیں یاد رکھنا بہت پیچیدہ تھا۔ تو ایک آسان، سب کو قبول ذریعہ چاہیے تھا بس۔ تو وہ ذریعہ بنا پیسہ، جس کی بنیاد اعتماد ہے۔ جی، اعتماد۔ شاید تاریخ کا سب سے کامیاب باہمی اعتماد کا نظام یہی ہے۔ تو یہ سسٹم کیسے بدلا وقت کے ساتھ؟ مطلب جو سے ڈیجیٹل ڈیٹا تک؟ شروع میں تو ایسی چیزیں تھیں جن کی اپنی ایک قدر تھی، جیسے جو، پھر دھاتیں آئیں جیسے چاندی، انہیں رکھنا لے جانا آسان تھا۔ اور پھر سکے، وہ کب آئے؟ وہ آئے قدیم لیڈیا میں، آج کے ترکی میں۔ سکوں کا کمال یہ تھا کہ ان پر وزن اور خالص ہونے کی سرکاری مہر ہوتی تھی۔ اچھا، تو بار بار تولنے کا جھنجٹ ختم۔ بالکل، اور اگر کوئی نقلی سکہ بناتا تو وہ سیدھا ریاست سے بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ اور آج کل زیادہ تر پیسہ تو بس وہ نمبرز ہے اسکرین پر۔ ہاں، 90% سے بھی زیادہ بس الیکٹرانک ڈیٹا۔ اعتماد اب بھی وہی ہے۔ تو اس پیسے نے، اس اعتماد نے دنیا کو جوڑا کیسے؟ اس نے دو چیزیں ممکن بنائیں: عالمگیر تبادلہ پذیری اور عالمگیر اعتماد۔ یعنی پیسہ تقریباً ہر چیز میں بدلا جا سکتا ہے، اور دنیا میں تقریباً ہر کوئی اسے قبول کرتا ہے۔ اس سے تجارت آسان ہوئی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ اجنبی لوگ، مختلف ثقافتیں، سب آپس میں لین دین کر سکتے تھے۔ دنیا پہلی بار معاشی طور پر ایک ہوئی۔ لیکن ہراری اس کا ایک تاریک پہلو بھی دکھاتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کی قیمت لگنے لگتی ہے تو پھر مقامی روایات، رشتے، انسانی قدریں جیسے عزت، وفاداری، محبت، یہ سب پیسے کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ایک خطرہ کہ دنیا بس ایک بڑی سی مارکیٹ بن جائے۔ ہاں، ایک برہم بازار۔ اور پھر اسی سے جڑا اگلا بڑا قدم آیا، کریڈٹ، یعنی ادھار۔ ادار، وہ کیسے مختلف تھا؟ پہلے لوگ مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ آنے والا کل آج سے بہتر نہیں ہوگا، شاید برا ہی ہو، تو ادھار بہت محدود تھا۔ اچھا۔ لیکن پھر جدید دور میں ترقی کا نظریہ آیا۔ یہ یقین کہ مستقبل بہتر ہوگا، سائنس ترقی کرے گی، دولت بڑھے گی، اس نے مستقبل پر اعتماد پیدا کیا۔ اور اس اعتماد نے کریڈٹ کو بڑھاوا دیا؟ بے تحاشا۔ جیسے وہ بیکری کی مثال ہے، آپ کے پاس 1 ملین ہے، لیکن بینک آپ کو 10 ملین ادھار دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ آپ کی بیکری مستقبل میں منافع کمائے گی۔ اور اسی پر پھر سرمایہ داری کی بنیاد رکھی گئی، ایڈم اسمتھ والا نظریہ۔ بالکل، کہ ذاتی منافع کمانے کی خواہش اگر پیداوار بڑھانے میں دوبارہ لگائی جائے، یعنی سرمایہ کاری ہو، تو اس سے پورے معاشرے کا بھلا ہوتا ہے۔ اور اس مسلسل ترقی کے لیے سائنس ضروری ہے۔ جی ہاں، سرمایہ داری اور سائنس ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اور اسی کریڈٹ اور سرمایہ نے پھر یورپی طاقتوں کو پھیلنے میں مدد دی، وہ سلطنتیں بنانے میں۔
ہاں بہت زیادہ. ان کی فتوحات کی مالی معاونت اکثر ٹیکس سے نہیں بلکہ کریڈٹ سے ہوتی تھی. جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں بنی جیسے ڈچ یا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتی تھیں، شیئرز بیچ کر بڑے بڑے تجارتی اور فوجی منصوبے چلاتی تھیں. ایک طرح سے وہ خود ہی حکومتیں تھیں. ڈچ لوگ اس لیے کامیاب ہوئے اسپین کے مقابلے میں کیونکہ وہ قرض وقت پر لوٹاتے تھے، ان کے ہاں قانون کی حکمرانی تھی، تو سرمایہ کاروں کو زیادہ اعتماد تھا. لیکن اس سارے نظام پر تنقید بھی تو ہے کہ یہ منصفانہ نہیں ہے. بالکل ہے. آزاد منڈی خود بخود انصاف قائم نہیں کرتی. منافع کی ہوس نے غلاموں کی تجارت جیسی خوفناک چیزوں کو جنم دیا. اور وہ بنگال کا قحط یا کانگو میں جو ہوا، جی، لاکھوں اموات. اس کے پیچھے بھی اکثر سرد مہری اور لالچی کار فرما تھی. عدم مساوات آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو ہو گئی ماضی اور حال کی بات. اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھیں. جو حراری دکھاتے ہیں خاص طور پر AI اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ کافی پریشان کن لگتا ہے. وہ ایک بہت بنیادی بات کہتے ہیں کہ شاید تاریخ میں پہلی بار ذہانت، انٹیلیجنس، شعور، کانشیسنس سے الگ ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ AI کو سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اسے بس انسانوں سے بہتر کام کرنا ہے. اس سے خطرہ ہے کہ کروڑوں نوکریاں ختم ہو جائیں گی. ڈرائیور، ڈاکٹر، بینکر، یہاں تک کہ آرٹسٹ بھی. اور ایک بیکار طبقہ پیدا ہو سکتا ہے. جی بالکل. ایسے لوگ جن کی معاشی یا فوجی قدر نہ رہے. اور فیصلوں کا اختیار بھی مشینوں کو. الگوریدم ہمیں بتائیں گے کہ کیا کریں، کہاں نوکری کریں، کس سے شادی کریں. یہ ممکن ہے. الگوریتھم شاید ہم سے بہتر جاننے لگیں. بائیو میٹرک ڈیٹا، DNA، یہ سب صحت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن نگرانی اور کنٹرول کے نئے خطرات بھی ہیں. اور وہ حیاتیاتی عدم مساوات والی بات کہ امیر خود کو اپ گریڈ کروا لیں گے. ہاں، یہ شاید سب سے بڑا خطرہ ہے کہ امیر لوگ جینیاتی انجینئرنگ سے اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بڑھا لیں، ایک طرح کے سپر ہیومن بن جائیں، اور غریب مزید پیچھے رہ جائیں. طب کا مقصد بیماروں کے علاج سے ہٹ کر صحت مندوں کو بہتر بنانے کی طرف جا سکتا ہے. تو پیسہ جو اعتماد کی ایک کہانی کے طور پر شروع ہوا تھا، جس نے ہمیں جوڑا، اب ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر خود انسان ہونے کے معنی بدل رہا ہے. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اگر مستقبل میں ہماری قدر، ہماری اہمیت کا فیصلہ الگوریدم کریں گے یا صرف وہ چند اپ گریڈڈ لوگ ہی اہم سمجھے جائیں گے، تو پھر عام انسانوں کی انفرادیت کا، ان کی کہانیوں کا، ان کی اپنی نظر میں قدر کا کیا بنے گا؟ یہ سوال واقعی اہم ہے جو یہ ساری بحث ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے.